بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو خود ذہن ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ ذہن مجبول ہے، یہ ذہن بنا ہی اس طرح سے ہے کہ اس کا کام ہی ہے سوچنا۔ ممکن نہیں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کوئی شے خلق کرے، اس کی فطرت میں کوئی امر رکھے اور اس کو اسی امر سے روکے۔ اسی لیے وہ دین، کوئی بھی وہ مذہب، وہ دین جو سوچنے سے منع کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے، الہی مذہب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے آنے والا دین انسان کو سوچنے سے منع نہیں کر سکتا، فکر سے نہیں روک سکتا۔ جو بھی دین ادھر سے آیا ہوا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا بس جو ہم کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو، خبردار سوال نہ کرنا، خبردار ان کی کتابیں نہ پڑھنا، خبردار ان کی مجلسوں میں نہ جانا، خبردار ان کی محفلوں میں نہ جانا، ورنہ تمہاری فکر بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تم بدل جاؤ گے، تمہارا دین ناقص و فاسد ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو دین اور مذہب آیا ہوا ہوگا اس میں یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ کائنات کا مطالعہ کرو، سب کو دیکھو، تمام مکاتب فکر کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ الہی مکتب کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ طور وجود، یہ عربی مبین میں یہ آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کاغذ، آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روشنائی، آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قلم، آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پریس، آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جلد، جو کچھ ہے اس میں جو آپ کے سامنے رحل پہ رکھا ہے آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قرآن مجید میں اتنی تاثیر نہیں ہو سکتی کہ ایک نازک سی رحل بھی متحرک ہو جائے، لیکن جو نور مشیت سے لکھا ہوا قرآن ہوگا وہ قرآن وہ عظمت رکھتا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ نور مشیت سے لکھا ہوا قرآن، نور حق سے نازل ہونے والا قرآن کہیں نہیں ٹھہر سکتا مگر اسی نور پر جو خود نور حق سے مشتق ہوا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اس نیت سے پڑھو کہ ہم مأمور ہیں، ہمیں وہ کلام دہرانا ہے جو اللہ کا کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ توجہ رکھیے، لفظیں وہی ہیں، مخارج وہی ہیں، تلفظ وہی ہے، مگر اس نیت سے کیا کہ یہ میری دعا ہے تو کلام آدمی ہو گیا۔ اس نیت سے کیا کہ ہم وہ کلام دہرا رہے ہیں، واجب ہے، فرض ہے کہ نماز میں ہم وہ کلام تلاوت کریں، ایجاد نہ کریں، تلاوت کریں، انشاء نہ کریں، تلاوت کریں۔ تلاوت یعنی پیروی۔ اور ہمارے ہاں اگر اپنی طرف سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کلام آدمی ہے، فرض ادا نہیں ہوا۔ اس نیت سے کہا کہ یہ وہی آیت میں دہرا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی تھی، جو زبان مصطفیٰ سے امت تک منتقل ہوئی، وہی کلام میں دہرا رہا ہوں تیرے سامنے مالک، پروردگار، میں تیرے محضر میں تیرا ہی کلام پڑھ سکتا ہوں، مجھے کہاں مجال، یہ جرات، یہ ہمت، یہ حوصلہ کہ خود کچھ کہہ سکوں۔ اور ہمارے ہاں تیرے محضر میں تیرا کلام پیش کر رہا ہوں، اگر اس نیت سے پڑھا واجب ادا ہو گیا، نماز صحیح ہو گئی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ نیت کے بدل جانے سے حقیقت اتنی بدل گئی کہ وہ کلام آدمی ہو گیا، اور نیت ذرا سی بدلی تو وہ کلام اللہ کہلایا۔ اور ہمارے آپ تو اب یہی قرآن جو پیشور کاتب لکھتے ہیں، پیشور کاتب جن کا کام ہے پیسے لینا، کتابت کرنا، ایمان ہے نہیں ہے، تقوی ہے نہیں ہے، طہارت ہے نہیں ہے، یہ پورا قرآن لکھ دیتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے نہ اس لکھی ہوئی تحریر میں۔ اور کوئی با تقوی عالم با عمل
صرف اپنے قلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دے دیتا ہے اور کوئی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو چلنے والا پانی پر آسانی سے چلتا ہے. وہ کروبیاں، وہ فرشتے، وہ ملائکہ، وہ نوری مخلوق، وہ اللہ کی عبادت کے لیے کم نہ تھی. ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس دار ابتلا میں، دار آزمائش میں، اس دار ہدنہ میں. دار ہدنہ ترکیب یاد رکھیے گا، کسی وقت اس کے بارے میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ ترکیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہے اس عالم کے تعلق سے. اس دنیا میں، تضادات کی اس کائنات میں، تضادات کی اس کائنات میں، اس کثرت تضادات اور تضادات کثرت میں انسان کو پیدا کیا ہے صرف کس لیے؟ خود غرضی کے لیے، خود پرستی کے لیے؟ نہ خود غرضی کے لیے، نہ خود پرستی کے لیے، خود فراموشی کے ساتھ خدا پرستی کے لیے. اپنی سرفرازی کی فکر نہ کیجئے، سرفروشی کا ذوق پیدا کیجئے، سرفروشی کے ساتھ سجدہ ریزی کے لیے، دوسروں سے درد مندی کے لیے. اس پوری کائنات کا درد آپ کے دل میں ہونا چاہیے، تب آپ کہلائیں گے مومن، تب آپ کہلائیں گے اہل توحید، تب آپ کہلائیں گے اہل قرآن، تب آپ کہلائیں گے اہل ولایت. صرف انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا درد ہونا چاہیے. صرف حیوانوں کا نہیں، نباتات کا درد ہونا چاہیے. اس زمین کا درد ہونا چاہیے. قرآن مجید میں بھی ہدایت ہے اور حدیث میں بھی ہدایت ہے، زمین پر چلو تو پاؤں اس طرح پٹخ کر نہ چلو ورنہ زمین تمہاری شکایت کرے گی. غرور اور تکبر سے نہ چلو زمین پر. زمین کا درد بھی ہونا چاہیے. بے ضرورت درختوں کو نہ کاٹو. کس کی تعلیم ہے یہ؟ اسلام کی. اگر اس پر ساری دنیا عمل کرتی تو یہ جو آج کل مصیبت آئی ہوئی ہے پوری دنیا پر، جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو مشکلیں ہیں، یہ نہ ہوتی. بے ضرورت قطع نہ کرو درختوں کو، بے ضرورت شکار نہ کرو. کسی جانور کو بے ضرورت مار نہیں سکتے. یہ نہیں کہ شوقیہ ذوق ہے آپ کا، شوق ہے آپ حیوانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. بے ضرورت نہ کرو. جنگ کی حالت میں دشمن سے جنگ کرو، کیونکہ یہ بحثیں آنے والی ہیں کہ قرآن مجید میں قتال کا کیوں حکم ہے، جہاد کا کیوں حکم ہے. یہ آیتیں نکال دیجئے قرآن مجید سے. سبحان اللہ. آئے گی وہ بحث. جنگ کرو اگر جنگ کی ضرورت ہے. تو دیکھو جو دشمن تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہارے جان کے در پہ ہو کر، اسی کی جان کے در پہ تم بھی ہونا. ایسا نہ ہو کہ تم دشمن کی آبادی میں جاؤ تو درختوں کو کاٹ ڈالو اور گھروں کو اجاڑ ڈالو اور بچوں کے ساتھ تم ظلم کرو، خواتین پر زیادتی کرو، ان کے جانوروں کو ہلاک کرو. یہ نہ کرنا. یعنی کیا؟ یعنی تمہارے دل میں پوری کائنات کی گنجائش ہونی چاہیے. اگر راستہ ہے نا، ایک جگہ سبزہ اگا ہوا ہے، ہری گھاس، سبززار، مرغزار، خوبصورت، اور دوسری طرف خشک زمین ہے، تو آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ کہاں چلیں گے آپ؟ راستہ طے کریں گے سبزے پر یا زمین پر؟ خشک زمین پر، سخت زمین پر. کیوں؟ بلا وجہ اس جاندار سبززار کو کیوں روندتے ہو؟ فطرت بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے. شریعت بھی یہی کہتی ہے، طریقت بھی یہی کہتی ہے. طریقت، حقیقت، شریعت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت کے اطوار ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو
یہ جو قرآن نازل ہوا، اگر پہاڑ اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں پھٹ پڑتا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دوسروں کے غم و الم میں؟ ابھی چند دقیقے اور ساتھ دے دیجئے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن انسان کیسا شقی انسان ہے وہ انسان، اس انسان کے بارے میں کیا کہیں جو غم حسین میں نہیں آنسو بہا سکتا، وہ دوسرے عام انسانوں کے لیے کیا دل میں درد بندی پیدا کر سکتا ہے؟ اس لیے یقین فرمائیے، جو آزادار معاشرہ ہے نا دنیا میں، پوری دنیا میں، یہ انسانی قلوب کی تربیت کرنے والا ایک عظیم الشان معاشرہ ہے۔ یہ جو ماتم کرنے والے ہاتھ ہیں نا، ان ہاتھوں کا احترام کرو۔ یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے درد مندی کا سبق سکھاتے ہیں۔ درد مندی، سوگواری، دوسروں کے درد و الم و غم کو محسوس کرنا، اور اس شدت سے محسوس کرنا جیسے وہ اس کا نہیں تمہارا غم ہے۔ یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت گاہ اسلامی ہے، یہ تربیت گاہ ایمانی ہے، یہ تربیت گاہ قرآنی ہے، یہ تربیت گاہ غدیری ہے، یہ تربیت گاہ ولایت ہے۔ اگر یہ تاثیر نہیں پیدا ہوئی تو آپ حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بس ایک فقرہ اور مقام منقبت یا مقام نعت و فضیلت میں عرض کر کے پھر مصائب کی گزارش کی طرف آتا ہوں۔ ایک درس تو اس میں یہ ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہمارے دل نرم ہونے چاہیے۔ اگر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے خشیت الہی سے، خوف الہی سے، تو ہمارے دل نرم کیوں نہیں پڑتے؟ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کتنا عظیم ہوگا وہ قلب جس قلب پر یہ قرآن نازل ہوا۔ یہاں سے قلب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، قوت، شان سامنے آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں نے یہ جملہ کیوں عرض کیا؟ کسی بھی سخت سے سخت چیز پر، اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر سب سے سخت چیز پہاڑ ہے، تو گویا یہ پہاڑ کی مثال دی گئی ہے۔ پہاڑ موضوعیت نہیں رکھتا، پہاڑ موضوعیت نہیں رکھتا، موضوعیت یہ ہے کہ ایک مثال دی گئی کہ اس پوری کائنات میں کوئی سخت سے سخت چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ بار اٹھا سکے نور قرآن کا، مگر قلب مصطفیٰ۔ سر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اور جو چیز قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو، قلب مصطفیٰ اس کا امین ہو، اور مصطفیٰ پھر اپنے بعد جسے امین بنائیں وہ بھی قلب مرتضیٰ ہو، اس حقیقت تک کیا کسی غیر معصوم کا دست تصرف پہنچ سکتا ہے کہ کچھ آیتیں نکال لے اور کچھ آیتیں ڈال دے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ کیا ہو گیا ہے آپ کی ہوش و خیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا قرآن مجید کو سمجھا؟ یاد رکھیے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید پہ جو اعتراضات ہیں نئے نہیں ہیں، اور ان تمام اعتراضات کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے، بس آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اس پورے قرآن سے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن مجید میں انداز یہ اِنَّا نَحْنُ، یہ عجیب و غریب لحن ہے، عجیب انداز ہے یہ۔
یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے عظمت و جلال الہی کے اظہار کے لیے. خدا کے علاوہ کسی کو یہ انداز خطاب زیب نہیں دیتا. ہم ہیں ہم. اور یہ قرآن مجید میں بس ان مواقع پر آیا ہے جہاں کوئی بہت ہی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مثلا انسانوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مرنے جینے کی بات. مرنے جینے کی بات ہے. کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے جس پہ انسان مرنے جینے پہ تیار ہو جائے؟ مرنا جینا ہی ہے جس پہ مرنے جینے کے لیے تیار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے لہجے میں کیا فرق ہوا, ایک ہی فقرے کو دہرانے میں کیا معنویت پیدا ہو گئی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مردے کو کوئی زندہ کر دے, یہ ہے بڑی بات. زندہ کو مارنا بڑی بات نہیں ہے, مردہ کو زندہ کرنا بڑی بات ہے. تو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین آپ میں سے اکثر حضرات کو تقریباً پوری یاد ہوگی, اکثر تلاوت کی جاتی ہے. اس کی 12ویں آیت میں یہی انداز ہے, انا نحن نحیی الموتى, ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم ہیں ہم, وہی انداز جو وہاں ہے, مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کیونکہ زندہ کرنا عظیم ترین مسئلہ ہے, عظیم ترین. واقعاً یہ ترین کا لفظ ہم لوگ تو بہت استعمال کرتے ہیں. سپرلیٹو ڈگری میں گفتگو کرنا ہم لوگوں کی بیماری ہے. ہر حقیر سے حقیر چیز کو ترین لگا کر عظیم ترین بنا دیتے ہیں. معمولی سا کوئی شاعر ہوگا, عظیم ترین شاعر. معمولی سا کوئی ذرا سا 1-2 صفحہ پڑھ لیا, عظیم ترین عالم. معلوم ہوا کہ کوئی 1-2 صفحہ مضمون لکھ لیا, عظیم ترین ادیب. ترین کے نیچے تو کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی اب یہ ترین کے ساتھ جتنے کلمات ہیں یہ بے معنی ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال توجہ رہے آپ کی اس طرف کہ قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے نا, قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ کہاں پر یہ استعمال کرنا چاہیے ترین کا. عظیم ترین مسئلہ ہے واقعاً مردے کو جلا دینا. خدا کہہ رہا ہے. ویسے ایک بات عرض کروں, کوئی اس سے اختلاف نہیں. جتنے وعدے خدا نے کیے ہیں اور جتنے کام خدا نے اپنے ذمے لیے ہیں, کرتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اور واسطے سے, ہے نا. اللہ نے کہا میں ہدایت دوں گا, ہدایت دینا میرا کام ہے. ہدایت دیتا کون ہے؟ نبی. اللہ نے کہا رزق دینا میرا کام ہے, رزق بانٹتا کون ہے؟ فرشتے. اللہ نے کہا کہ شفا میں دیتا ہوں, شفا ملتی کیسے؟ ڈاکٹر, حکیم, دوائیں سب استعمال کرتے ہیں. شفا دیتا وہ ہے لیکن ان ذریعوں سے. اللہ نے کہا ہم ہیں ہم جو مردوں کو جلاتے ہیں. جب ڈھونڈیں گے تاریخ میں تو کہیں عیسیٰ نظر آئیں گے, کہیں علی نظر آئیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جوانوں, عزیزوں, میرے بچوں, ہرگز شک و شبہ پیدا نہ کرنا اپنے دلوں میں. معجزات حقیقت ہیں, اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین سے لے کر فاطمہ زہرا سے لے کر امام حسن اور امام حسین سے لے کر فرزند حسین امام منتظر تک, ہمارا ہر امام یہ قدرت رکھتا تھا کہ ایک ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. کہہ دے زبان سے قوم, مردے سے کہے قوم, وہ اٹھنے پہ مجبور ہوتا تھا, کیونکہ یہ خود اذن اللہ ہیں. انہیں قم باذنی کہنے کی قم باذن اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. قوم کہہ دیں کھڑا ہو جائے گا, یہ خود اذن اللہ ہے. تو بہرحال جس طرح یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرنا عظیم ترین مسئلہ ہے, اسی طرح یہاں لہجہ ہے.
قرآن کی حفاظت کرنا، دین خدا کی حفاظت کرنا، مقام ختم نبوت کی حفاظت کرنا۔ اس لیے کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہو، دنیا کا کوئی حکمراں اسے تبدیل کر سکتا ہے؟ بہت پیدا ہوئے اور بہت پیدا ہوں گے تبدیلیاں کرنے والے، وہ خود مسخ ہو کے رہ جائیں گے۔ قرآن اپنی جلالت کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا عجیب و غریب اہتمام الہی ہے۔ وہ قافلہ جو چلا تھا، 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا، سرکار سید الشہداء کا، ابو عبداللہ الحسین کا، جو قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، وہ مدینے سے مکے پہنچا، کچھ عرصہ قیام مکے میں رہا، اور 8 ذی الحجہ کو یوم تربیہ وہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب تمام دنیا سے آئے ہوئے حاجی احرام باندھ رہے تھے عرفات جانے کے لیے، اس وقت جانے کعبہ احرام کھول رہا تھا کربلا جانے کے لیے۔ مسئلہ کیا تھا؟ کیوں؟ عظمت قرآن کی حفاظت، عظمت قرآن کی حفاظت، حقیقت قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، مقام ختم نبوت کی۔ یہی مسائل تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہی مسائل تھے۔ مقام ختم نبوت کی حفاظت۔ کیوں؟ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، وحی کا منکر قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ وحی کا منکر، اگر حسین علیہ السلام اس موقع پر قربانیاں نہ پیش کرتے، اتنی عظیم قربانیاں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر اسلام کا کیا ہوتا، پھر اس قرآن کا کیا ہوتا۔ جب مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا سلطان کہہ دے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، تو لوگوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ مشہور مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے اس ملت کا، اس امت کا؟ پوری کی پوری امت یزیدوں اور ولیدوں کی تربیت کردہ امت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اگر دنیا میں قرآن کی صدائیں بلند ہیں، آج اگر دنیا میں مناروں سے اذانیں بلند ہیں، آج اگر خانہ کعبہ کے گرد ابھی بھی نماز کی صفیں قائم ہیں، آج اگر مسجد نبوی میں پابندی کے ساتھ اعتکاف اور نماز اور روزہ اور یہ عبادتوں کے تمام ارکان دین قائم ہیں، تو یہ قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ حسین 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے اور 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ہر منزل پر حسین کو کوئی نہ کوئی صدمہ ضرور پہنچا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ہی حسین کو یہ صدمہ پہنچا کہ ایک مقام پر، ایک منزل پر کوفے سے آنے والے 2 مسافر نظر آئے۔ امام نے اپنے اصحاب میں سے کسی سے کہا کہ ذرا جا کے انہیں بلاؤ، دیکھو کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ بلایا گیا، وہ دونوں آئے، قریب آئے، کہا یہ کس کا کارواں ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا کارواں ہے۔ سنتے ہی ان دونوں مسافروں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ کہا کہاں ہیں فرزند رسول؟ کہا تم ہمیں کوفے کی کچھ اطلاع دو گے؟ کہاں اطلاعیں تو اہم ہیں، مگر تم سے نہیں بتا سکتا، مجھے آقا تک لے جاؤ، مجھے فرزند رسول تک لے جاؤ۔ فرزند رسول تک لایا گیا، امام حسین تک لایا گیا۔
دیکھا کہ چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ہیں۔ آقا حسین نے پوچھا کہو تو صحیح کیا خبر ہے؟ آنے والوں نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر علی اکبر ہیں، ادھر عباس ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یہ دو آنے والے آقا کی معرفت رکھتے تھے، دل میں دل سوزی تھی، دل میں درد مندی تھی، کچھ احترام اور عظمت کا لحاظ تھا، خاموش تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ امام نے آنکھوں کو پہچان لیا اور کہا دیکھو یہ میرے اپنے ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے کوئی حجاب نہیں ہے، جو خبر ہو بتاؤ۔ ایک مرتبہ انہوں نے با آہو نالا کہا، فرزند رسول جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کے پاؤں میں رسیاں بندھی تھی اور کوفے کی گلیوں میں بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوفے کی گلیوں میں سفیر حسین، اور آپ سنیں گے ایک جملہ، یہ جملہ میرا نہیں ہے، آپ کی یقیناً صدائیں اور بلند ہو جائیں گی۔ امام بخاری وہی جن کی صحیح بخاری، انہوں نے اپنی دوسری کتاب جہاں انہوں نے اپنے رجال سے بحث کی ہے، تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ وہ چند افراد جن کی شکل و صورت رسول اللہ سے مشابہ تھی، ان میں سے ایک مسلم ابن عقیل بھی تھے۔ یعنی کوفے کی گلیوں میں تصویر پیغمبر کی بے حرمتی ہو رہی۔ آقا نے سنا اور آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، چہرے پر آنسوؤں کی جھالر۔ آقا حسین کچھ دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد خیمے میں تشریف لے گئے۔ بی بی جناب زینب نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، لگتا ہے کوئی صدمے کی بات ہے، لگتا ہے کوئی اندوہناک مسئلہ درپیش ہے۔ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اس لیے کہ جناب مسلم کی زوجہ آقا حسین کی بہن ہے، آقا امیر المومنین کی بیٹی ہیں جن کا نام رقیہ ہے۔ کہا مسلم کی زوجہ کہاں ہیں؟ بلاؤ۔ زینب تو سمجھ گئی، جا کے مسلم کی زوجہ کو لائیں، بچی کو لائیں۔ جیسے ہی بچی قریب آئی، آقا حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا فوراً بے دریغ بچی نے ایک مرتبہ اپنے عمو کو دیکھا اور کہا خیر تو ہے میرے بابا کی، خیر تو ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین نے بچی کو بہت دلاسا دیا، بہت دلاسا دیا۔ اور عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ کانوں کی بالیاں، وہ بندے جو سکینہ کے لیے رکھے تھے، وہ یتیمہ مسلم کے گوشوارے بنا دیے۔ اور یہ وہ آقا حسین ہیں کہ جب خود آقا حسین شہید ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹی تڑپ رہی تھی غم میں، اور دشمن آ کر بالیاں سلب کر رہا تھا، رخسار پر تماچے لگا رہا تھا، اور وہ بچی پکار رہی تھی بابا بابا، یتیموں پر کرم کرنے والے بابا، بیواؤں پر کرم کرنے والے بابا، آپ کے بعد دیکھیے ہم پر کیا مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔